ملک الموت لاکھ بندوں کا 1000 شہروں میں بیک وقت روح قبض کرنے کے لیے جا سکتا ہے، تو آقا تو ملک الموت جیسے کروڑوں فرشتوں کے آقا ہیں۔ ملک الموت تو حضور کے غلاموں میں ہے، ملک الموت تو حضور علیہ السلام کے غلاموں میں ہے۔ ملک الموت الذی وکل بکم، قرآن کہتا ہے موت کا فرشتہ ملک الموت وہ ہے جسے تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے۔ الذی وکل بکم واحد کا صیغہ ہے، یہ موت کا فرشتہ تم سب پر موکل کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اگر 1000 آدمیوں کی بھی موت آئے ٹھیک 6 بجے، 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہ ہو، اور ایک کی سنگاپور آئے، ایک کی آسٹریلیا میں آئے، ایک کی پاکستان میں آئے، ایک کی امریکہ میں آئے، ایک کی بغداد میں آئے عراق میں، ایک کی افغانستان میں آئے، ایک کی فلسطین میں، ایک کی کشمیر میں، ایک ہی وقت پہ 1000 آدمیوں کی موت واقع ہو پوری دنیا کے 1000 گوشوں پر، تو فرمایا ملک الموت الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ تم سب پر موکل بنایا گیا ہے۔ تو وہ ایک فرشتہ 1000 جگہوں پر بیک وقت روح قبض کر لیتا ہے۔ اگر فرشتہ آقا کے غلاموں میں ہو کر وہ کائنات کے ہر گوشے ایک وقت میں جا سکتا ہے، تو اس فرشتے کے آقا مصطفیٰ جسد مثالی سے چاہیں یا روح اقدس کے تصرف سے چاہیں، وہ عرش سے فرش تک جب چاہیں جہاں چاہیں سیر کرتے رہیں۔ یہاں پر 2 باتیں ہیں، جو عقائد کے مسائل ہوتے ہیں وہ قیاسی نہیں ہوتے۔ یوں ہو سکتا ہے تو یوں کیوں نہیں ہو سکتا، یہ اندازے سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا۔ عقائد کے دلائل قطعی ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننا سینکڑوں ایتوں کا انکار ہے، جس طرح میں نے صرف اشارہ کیا ہے۔ تو اس لیے یہ قیاس نہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہ قیاس جو کر رہا ہے کہ ملک الموت کی شان کم ہے، نبی پاک کی شان زیادہ ہے، لہذا آپ بھی حاضر ناظر ہیں۔ یہ مولوی اشرف سیالوی نے کہا تھا، تو میں نے اسے ایک جواب دیا، میں نے کہا کہ اس طرح قیاس سے کام نہیں چلے گا۔ مثلا ایک گدھا ہے، تفہیم کے لیے بتا رہا ہوں، تو گدھا 5 من اٹھا کر 4 میل تک سفر کر سکتا ہے، اور بریلوی مولوی پر 5 من لاد دیے جائیں، وہ میرا خیال ہے 1 قدم بھی سفر نہیں کر سکے گا۔ اب کوئی نتیجہ نکالے، لہذا گدھے کی شان بریلوی مولوی سے زیادہ ہے۔ احمد رضا خان نے خود لکھا ہے کہ جو صفت انسان کی ہے وہ غیر انسان کے لیے کمال نہیں، اور جو غیر انسان کی ہے وہ انسان کے لیے کمال نہیں۔ تو اب بسا اوقات ایک جنس مخلوق، اب کوا اڑتا ہے، بریلوی مولوی اڑ سکتا ہے؟ اب کوئی کہے کہ کوے کی شان احمد رضا سے زیادہ ہے، یا سعید اسد سے ڈوڈر اور کوا بہتر ہے، سعید اسد چل نہیں سکتا اور کوا اڑ رہا ہے، تو یہ قیاس سے ان سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اصل بات یہ ہے کہ ملک الموت کو حاضر ناظر سمجھنے والا یہ بھی قرآن کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پہ ذکر کیا تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ تتوفاہم الملائکہ، الملائکہ روح قبض کرنے والے بہت سارے فرشتے ہیں، ایک نہیں، وہ پورا محکمہ ہے، اور اس محکمے کا امیر اسرائیل ہے۔ اور ملک الموت انہوں نے سمجھے کوئی ایک ہی فرشتہ ہے، نہیں، وہاں تو قرآن کریم نے نیکوں کی روح قبض کرنے کے لیے بھی الملائکہ، اور توفت ہو رسولنا، جو مشرک ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے بھی رسولنا، جاءتہم رسولنا، ان کے پاس ہمارے فرشتے پہنچ گئے، یتوفونہم، ان کی روح لینے کے لیے۔ اور جہاں پر بھی تتوفاہم الملائکہ، تو یاد رکھ لو موت والا ایک فرشتہ نہیں، یہ بھی جہالت ہے۔ موت کے فرشتوں کا ایک محکمہ ہے، اور اس محکمے کا افسر اسرائیل ہے، تو اسرائیل بھی حاضر ناظر نہیں۔ جب اسرائیل بھی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تو آگے قیاس فاسد کرنا، اگر اسرائیل کی صورت سیر فرشتہ ہونے کی وجہ سے وہ تسلیم کر بھی لی جائے تو قیاس سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ کے قرآن نے بتایا کہ صرف ایک فرشتہ نہیں، یہاں بہت سارے فرشتے ہیں، اور ان کا جو افسر ہے وہ اسرائیل ہے۔ مانا پھر اسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے
خود نبی کریم علیہ السلام کو 5 مقام پہ ذکر کر کے فرمایا اما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ کہ میرے پیغمبر آپ بھی موت کے بعد دنیا کی کوئی چیز نہیں دیکھ سکتے. وفات کو رؤیت کے تقابل میں ذکر کیا کہ وفات موت کے بعد دنیا کی کوئی چیز آپ نہیں دیکھ سکتے. یہ 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، موت بھی ہو اور دنیا کی چیزوں کا دیکھنا اور رؤیت بھی ہو. تو امام الانبیاء کو اللہ نے فرمایا یہ 2 چیزیں آپ کے لیے بھی نہیں ہیں، تقابل میں ذکر کیا ہے. پھر اسی طرح صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال کیا، اور مسلم شریف میں ہے صحابہ پوچھتے ہیں کیف تعرف، اللہ کے محبوب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں تو آپ پہچانتے ہیں، آپ کی موت کے بعد جو امتی آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ پہلے تجھے اگر صحابہ کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک ہر جگہ حاضر ناظر ہیں تو یہ سوال بنتا ہے. صحابہ نے سوال کیا کہ صحابہ کا حاضر ناظر والا عقیدہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں تو ہر جگہ حاضر ناظر ہوں گا، فرمایا نہیں. آپ نے بڑا عجیب جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک آدمی کے 5 کلیان گھوڑے ہوں. 5 کلیان کا معنی ان کے چاروں سم بھی سفید، ماتھا بھی سفید، اور باقیوں کے نرے کالے گھوڑے ہوں، تو کیا وہ آدمی اپنے گھوڑوں کو پہچان لے گا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ پہچان لے گا. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو پہچانوں گا ان کے اعضائے وضو چمکتے ہوں گے، وضو والے اعضاء چمکتے ہوں گے، اس علامت سے میں اپنی امت کو پہچانوں گا. اب یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ اتنی صاف صریح حدیث کے ہوتے ہوئے خامخواہ مولویوں کی پیچداری. صحابہ پوچھ رہے ہیں کہ بعد والوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کی اس علامت سے پہچانوں گا. تو حاضر ناظر کا مسئلہ تو حل ہو گیا. پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا. عیسائیوں کو سامنے کھڑا کر کے حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے عیسائیوں کو کہا تھا کہ مجھے مشکل کشا حاجت روا ماننا، اللہ والی صفات مجھ میں ماننا. تو حضرت عیسیٰ کہیں گے قال سبحانک، اور کہتے کہتے کہیں گے یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا انہوں نے مجھے نہیں پکارا، اور فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر مجھے کوئی پتہ نہیں. فرمایا جس طرح حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا اسی طرح مجھ سے بھی سوال ہوگا. یہ بخاری شریف ہے، مجھ سے بھی سوال ہوگا. اب ظاہر بات ہے آپ سے سوال ہوگا آپ کی امت میں جو خرابیاں ہیں ان کے بارے میں. حضرت عیسیٰ سے سوال ہوگا جو ان کی امت میں خرابیاں پیش آئی. تو فرمایا مجھ سے سوال ہوگا، اور وہ سوال یہی ہونا ہے کہ میرے پیغمبر میں نے تو قرآن میں بتایا تھا مانتا بمسمع من فی القبور، مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور تو نے یہ لوگوں کو کہا تھا من صلی علیہ عند قبری، کہ اور نہیں تو میں سنتا ہوں. میں نے تجھے بتایا تھا قیامت تک کسی کی روح بدن میں نہیں، اور یہ تو لوگوں کو بتایا تھا تو آد روح فی جسدہ، کہ مرنے کے بعد قبر میں پھر روح واپس آ جاتی ہے. فرمایا اقول کما قال العبد الصالح، میں بھی وہی جواب دوں گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اور میں کہوں گا یا اللہ جب تک میں ان کے اندر رہا تو انہوں نے یہ کام نہیں کیے، اور جب تو نے مجھ پہ موت طاری کر دی پھر ان کے حال کا مجھے پتہ نہیں ہے اور میں نہیں جانتا اس کے بعد وہ کیا کرتے رہے. یہ حدیث ہے جس کے 32 صحابہ راوی ہیں، متواتر حدیث. تو اس طرح قرآن و سنت کی بے شمار نصوص ہیں کہ ہر علم و قدرت کے اعتبار سے حاضر و ناظر ہونا یہ اللہ کا خاصہ ہے. مخلوق میں کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جو ہر جگہ حاضر و ناظر ہو.